دیکھو، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا. اس سے پہلے جو آیتیں آئی ہیں ان میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے سوال کی تردید کی ہے، یعنی جو آپس میں سوال کر رہے تھے قیامت کے بارے میں، قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، مذاق اڑا رہے تھے، تو اس کی تردید کی ہے کہ جو آپ یہ سوالات کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم قریب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت آ کر رہے گی. اب یہاں سے جو آیتیں ذکر کی جا رہی ہیں ان میں قیامت کا امکان ہے. ایسی باتیں بیان کی جائیں گی کہ جب یہ ثابت ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی قیامت پر کیوں قادر نہیں ہے، وہ چیزیں اس میں بیان کی جائیں گی. بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا جائے گا کہ جب اللہ یہ پیدا کر سکتا ہے، یہ پیدا کر سکتا ہے، تو کیا پیدا کی ہوئی چیزوں کو اللہ ختم نہیں کر سکتا؟ ختم کر سکتا ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. تو اسی کو یہاں بیان کیا گیا ہے، امکان قیامت کو، قیامت کے واقع ہونا ممکن ہے. دیکھو ترجمہ، الم نجعل الارض مہادا، تو استفہامیہ ہے. استفہامیہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کیا. لم کس کے لیے آتا ہے؟ نفی کے لیے. نفی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں. ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتایا جا رہا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے. تو کا ترجمہ کیا ہوا؟ کیا. لم کا نہیں. اور نجعل، جعل یجعل بنانا، اسی سے جمع کا صیغہ ہے. کیا نہیں بنایا، اور یہ جمع متکلم ہے تو ہم نے آئے گا. کیا نہیں بنایا ہم نے، الارض زمین کو ترجمہ کس کا ہو رہا ہے؟ مفعول کا. جو مفعول ہوتا ہے اس میں کو آتا ہے. جیسے ضرب زید عمرا، زید نے مارا عمر کو، تو ایک کو کس وجہ سے آ رہا ہے ترجمے میں؟ مفعول کی وجہ سے. زمین کو بچھونا، فرش. کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا، لہٰذا بچھونا ہے فرش. تو یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن اردو میں صحیح ترجمے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل کا ترجمہ بعد میں کیا جائے. فعل کا ترجمہ بعد میں کیا جائے. تو جب فعل کا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، یہ ترجمہ ہوگا. تو اب اللہ تبارک و تعالی اس میں سوال کر رہے ہیں، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ تو ایسا ہے کہ نہیں بنایا؟ کہ بنایا ہے. تو یہ استفہام انکاری ہے. استفہام انکاری ہے، یعنی کسی چیز کا انکار کرنا. اور ایک نفی اس میں یہاں موجود ہے، زمین کو فرش نہ بنانے کی، زمین کو فرش نہ بنانے کی. اور جب نفی سے نفی ملتی ہے تو اس بات ہو جاتا ہے، تو اس بات ہو جاتا ہے. تو مطلب نکلے گا کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا. سمجھ رہے ہو؟ جیسے مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کہ یہ سبق غیر اہم نہیں ہے، یہ سبق غیر اہم نہیں ہے، تو غیر کس کے لیے آتا ہے؟ نفی کے لیے آتا ہے. غیر اہم کا مطلب کیا؟ جو اہم نہ ہو. اور پھر آگے ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہے، تو یہ سبق غیر اہم نہیں ہے. تو نفی کی نفی ہو رہی ہے نہیں؟ نفی کی نفی ہو جائے تو پھر کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس بات. تو اس جملے کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ سبق غیر اہم نہیں ہے، یہ سبق اہم ہے. تو یہ اس جملے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا. والجبال اوتادا، اس کا بھی عطف اسی پر ہے. اور کیا ہم نے پہاڑوں کو
میخیں جو کیل ہوتی ہے ٹھوکنے والی، میخیں نہیں بنایا. یہ اسی کا ترجمہ دوبارہ لکھ دیا ہے، ورنہ یہ عطف کس پہ ہو رہا ہے؟ نجعل پر. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے پیدا کیا تم کو جوڑے جوڑے، اور پیدا کیا ہم نے. کم کا ترجمہ تم کو، ازواجہ کا جوڑے جوڑے. تو پورا ترجمہ دیکھو آیت کا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ بس اب یہاں پر جو نجعل کا عطف تھا وہ مکمل ہو گیا. اب یہاں سے اس بات میں بات ہے، اب نفی میں بات نہیں آگے، بلکہ اس بات وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیا، مرد عورت بنا کر پیدا کیا. اب لغات دیکھو، یہ ہے نجعل، کون سا صیغہ ہے بتاؤ؟ جمع متکلم. یہ جمع متکلم ہے جعل سے، جعل باب فتح سے ہے. جعل یجعل جعلا بنانا، اسی سے جمع متکلم کا صیغہ ہے اور مضارع ہے، جمع متکلم کا مضارع ہے. اور مضارع بھی کون سا ہے؟ نفی جہد بلم، لام کے ذریعے، لم کے ذریعے نفی کی جا رہی ہے. ارض، ارض کی جمع ہے، جمع آئے گی اس کی ارضونا، اراضی بھی آتی ہے، زمین کے معنی میں ہے. مہاد، مہاد یہ جمع ہے، نہیں مہاد واحد ہے اور اس کی جمع ہے امہدۃ، بچھونا. مہاد جمع امہدۃ. اس کے معنی کیا ہے؟ بچھونا. جبال کس کی جمع ہے؟ جبل، جبل کی جمع جبال. جبال کا واحد کیا ہے؟ جبل. جبل، پہاڑ کے معنی میں ہے. اوتادا، یہ بھی جمع ہے، اس کا واحد ہے وتیدن. وتیدن کی جمع کیا ہے؟ اوتاد. اس کے معنی آتے ہیں کیل، میخ. اور یہ وتدن بھی ہے، تا پہ زبر، لیکن زیادہ راجے کیا ہے؟ تا پہ زیر. اب آ جائے اس خلقنا، خلق یخلق خلقا باب نصرہ سے، اس کے معنی آتے ہیں پیدا کرنا. اس سے باب نصر. اور ازواجہ یہ جمع ہے زوج کی، زوجن. زوجن کی جمع کیا ہے؟ ازواج. اس کے معنی ہے جوڑا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لغات سمجھ میں آ گئی. اب اس کی ترکیب دیکھو، یہ حمزہ تو استفہامیہ ہے، لم کس کے لیے ہے؟ نفی کے لیے ہے. نجعل فعل مضارع ہے، اور اس کا فاعل کون ہے؟ نجعل کا فاعل کون ہے؟ ضمیر اس کے اندر جمع کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو واحد ہے، تو جمع کی ضمیر کیسے آ گئی؟ تو عظمت شان کے لیے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر بھی، وہ بھی ہم سے بات کرتے ہیں. بادشاہ جو کلام کرتے ہیں کہ ہمارا یہ حکم ہے، ہم یہ حکم دیتے ہیں، ہماری اس بات پر عمل کیا جائے. تو بادشاہ ایک ہوتا ہے، لیکن کس سے بات کر رہا ہے؟ ہم سے. تو یہ تو دنیاوی بادشاہ ہے.
خدا کے سامنے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، کیا بتانے کے لیے؟ اپنی عظمت۔ بیان۔ تو یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فاعل ہیں۔ الارض کیا بنے گا؟ مفعول اول، اور مہادہ مفعول ثانی۔ اب یہ واو عاطفہ ہے، الجبال کا عطف ہوگا الارض پر، سمجھ رہے ہو، اور اوتادا کا عطف ہوگا مہادہ پر۔ جو ترتیب یہاں ہے اسی ترتیب پر ان دو کا عطف کر دیں گے، تو معطوف علیہ معطوف سے مل کر پھر مفعول بن جائے گا جعل فعل کا۔ تو جعل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر مکمل جملہ ہو جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ اور یہ پورا جملہ پھر ہو جائے گا معطوف، اور یہ جو آگے واو آ رہا ہے واو عاطفہ، سمجھ رہے ہو؟ خلقنا فعل ہے، ضمیر بتاؤ کون تھی اس کے اندر؟ نا متکلم کی ہے، جمع متکلم، اور کن ضمیر اس کا مفعول اول ہے، ازواجہ مفعول ثانی ہے، اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ تو فعل اپنے فاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر یہ ہو جائے گا معطوف علیہ اول، معطوف علیہ اول، اور آگے آیتیں آئیں گی وہ ان کا بھی اسی پر عطف کیا جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ چلو ترجمہ کرو جو بتایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے تم کو پیدا کیا جوڑے جوڑے۔ میخیں بنانے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو زمین کو پانی پہ بنایا، تو زمین میں کپکپاہٹ تھی، تو زمین کی کپکپاہٹ کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنا دیا۔ تو پہاڑ گویا کہ زمین کے اندر میخ کا کام کرتے ہیں، کیل کا، تو زمین میں سکون آ گیا، پھر اس کے اندر جو کپکپاہٹ تھی وہ جاتی رہی۔ تو جس طرح ہم پہاڑ کو اوپر نکلا ہوا دیکھتے ہیں زمین کے، اسی طرح وہ اندر بھی گھسا ہوا ہوتا ہے زمین کے۔ تو زمین کے لیے کیسا کام کرتا ہے؟ میخ کا کام کرتا ہے۔ اور ہم نے زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا، اس کا مطلب کیا ہے بچھونا بنانے کا؟ بھائی زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر پانی ہوتا صرف تو کیا پانی پر انسان آرام کر سکتا تھا؟ لیکن زمین کو ایسا بنا دیا کہ ہر آدمی اس پہ اپنا مکان بنا لیتا ہے، اور یہ بیڈ وغیرہ یہ چیزیں تو بعد میں ایجاد ہوئی ہیں، اس سے پہلے تو زمین پر ہی آرام کرتے تھے، اب بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ اور جوڑے جوڑے بنایا، جوڑے جوڑے بنانے کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر صرف مرد کو بناتے یا صرف عورت کو بناتے، لیکن یہاں پر دونوں کے اندر روح ایک جیسی ہے، لیکن ان کی شکل و صورت اور ان کی تخلیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیلی کی ہے، اور ایک کو دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، قرآن کریم میں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ سکون کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اب اگلی آیتیں دیکھو، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔
دیکھو وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. تو ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں کیا ذکر کریں گے؟ بتاؤ. قیامت کا امکان، اور پہلے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں گے کہ ہم نے یہ پیدا کیا، ہم نے یہ پیدا کیا. تو پھر قیامت کا آنا اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے؟ تو انہیں کا بیان چل رہا ہے. وجعلنا نومکم سباتا، جعلنا کے معنی آپ کے سامنے آ چکے، بنانا، اور ہم نے بنایا. نومکم، نوم کے معنی نیند، کم تمہاری نیند کو. سباتا راحت کا ذریعہ، سباتا کے معنی راحت کا ذریعہ. اور ہم نے بنایا. رات کو لباسا، پردے کی چیز. رات کو کیا بنایا؟ پردے کی چیز. لباسا کے معنی. اور ہم نے بنایا دن کو، نہار کے معنی دن. کمائی کا وقت، معاش کے معنی. تو جعل کے معنی آپ جانتے ہیں، جعل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بنانا. اور ناظمیر متکلم کا صیغہ ہو گیا جمع متکلم، اور ماضی ہے. تو ہم نے بنایا نومکم، نوم کے معنی نیند، تمہاری نیند کو سباتن راحت کا ذریعہ، اور ہم نے تمہاری نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا. وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو پردے کی چیز بنایا. وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو کمائی کا وقت بنایا. یہ ترجمہ ہے. اب اس کی لغات دیکھو. تو جعل تو وہی ہے جو اوپر آیا ہے، سمجھ رہے ہو؟ بس کس کا فرق ہے؟ سیغے کا فرق ہے. وہاں مضارع کا صیغہ تھا متکلم کا، یہاں ماضی کا صیغہ ہے، یہاں ماضی کا صیغہ ہے. نومن، نومن کے معنی آتے ہیں نیند، اور یہ مصدر ہے نامہ. یہ باب سمیہ سے آتا ہے، ٹھیک ہے. نامہ نومن سونا، نامہ یا نام نومن سونا. سباتا، سباتا کے معنی ہے راحت کا ذریعہ. اصل میں یہ سباتا سبتن سے مشتق ہے. سبتا یسبتو ضرب سے، یا سبتا یسبتو نصر سے. اس کے معنی آتے ہیں مونڈنے والا، کاٹنے والا. تو چونکہ نیند ہماری حرکت کو کاٹ دیتی ہے، انسان کے اندر جو ایک حرکت رہتی ہے کام کرنے کی، دن کے اندر چہل پہل، وہ ساری چیزیں جب آدمی سو جاتا ہے تو وہ کٹ جاتی ہے اس سے. تو اس لیے اس کو سباتا کہا گیا، یعنی راحت کا ذریعہ. اور اسی طرح راحت کا ذریعہ اس کا ترجمہ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ سباتا اس کے معنی ہے مونڈنا، کاٹنا. تو جو آدمی کے اندر دن کے ہموم اور غموم ہوتے ہیں، آدمی غم میں رہتا ہے، کسی نہ کسی فکر میں رہتا ہے، یا تھکن میں رہتا ہے کام کی وجہ سے، تو نیند ان سب کو ختم کر دیتی ہے، ان سب کو کاٹ دیتی ہے. تو کیا ملتی ہے پھر اسے جب سو کے اٹھتا ہے؟ راحت ملتی ہے. تو نیند راحت کا ذریعہ ہے. تو سباتا کس سے ہے؟ سبتن سے. اور یہ نصارہ سے بھی ہے اور ضرب سے بھی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نون سے نصارہ، ضاد سے اور سین سے سمیع، اور فا سے فتح. اور یہ جو ہم جیم لکھتے ہیں بیچ میں، اس کے مطلب جمع.
اب ایسے ہی جعلنا آگے ہے، یہ آپ کو معلوم ہے. اللیلہ اس کی جمع آئے گی لیالی. لیل کی جمع کیا آئے گی؟ لیالی. جانتے ہیں آپ رات. لباسا پردے کی چیز. لباسن جمع البستن پردہ، اور ہم نے رات کو پردہ بنایا. اس کی جمع کیا ہے لباس کی؟ لباس جمع البسا پردہ. یہ سمیہ سے آتا ہے لبیسا سمیہ سے لباسن پردہ کرنا، لباس پہننا، کپڑے پہننا. لبیسا یلبسو لبسن مصدر کیا ہے؟ لبسن. تو اسی سے پردے کی چیز کیسے ہے رات؟ پردے کی چیز ایسے ہے کہ جس طرح انسان دن میں پردہ کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ؟ یا تو کس چیز میں بند ہوگا، اپنے کمرے میں بند ہوگا، یا کوئی چیز اپنے اوپر اوڑھے گا تاکہ کسی کو نظر نہ آئے. تو رات ایسا لباس ہے، رات ایسا پردہ ہے کہ پوری دنیا میں چھا جاتی ہے. جہاں جس وقت بھی رات ہوتی ہے تو وہاں مکمل طور پر پردہ ہو جاتا ہے. اور یہ نعمت اس طرح ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان ان کو چھپ کے انجام دیتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں موقع دیتے ہیں. اور اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے بہت سارے دشمن لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو دشمن باطل پہ ہوتے ہوئے ایک حق پر رہنے والے کو مارنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی بچاؤ کا ذریعہ ہوتا ہے. اس کے لیے بھی رات پردہ بن جاتی ہے. اگر وہ کہیں سے دوسری جگہ منتقل ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے، اپنی جان بچا سکتا ہے. تو یہ پردے کی چیز ہے رات. اسی طرح جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں، ہن لباس لکم، عورتیں مردوں کے لیے کیا ہے؟ پردہ ہیں. بہت ساری باتیں ہیں انسان نہیں کر سکتا دن میں، تنہائی میں کرنے کی ہوتی ہے، تو وہ سب کی سب چیزیں رات میں انجام پاتی ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اب جیسے رات ہوتی ہے، پردہ ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کتنا پرسکون ماحول ہوتا ہے. روڈ پہ دیکھیں، آپ کہیں بھی دیکھیں کتنا پردوشن اور یہ سب رہتا ہے دن میں. رات میں آدمی شانتی سے سو سکتا ہے. کیا اس طرح دن میں سو جائے گا؟ بھائی جس طرح پوری ایک تاریکی چھا جاتی ہے اور جانور بھی آرام کر لیتے ہیں رات میں، دن میں کر سکتے ہیں اس طرح؟ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اب دیکھو جعلنا آ چکا. النہار جمع انہر. نہار کی جمع کیا ہے؟ نہار. اس کے معنی دن، جمع انہر. دن معاش کا وقت. تو رات میں انسان آرام کرے گا، اور اس کے ساتھ بیوی بچے بھی لگے ہوئے ہیں اور اپنا بھی انتظام ہے. تو کھانے کمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو بنایا. معاش یہ مصدر میمی ہے. معاش کیا ہے؟ مصدر میمی. یہ کس سے بنا ہے؟ عاشا ضربا عیشن. اسی سے ہے عاش عیش و عیشن، زندہ رہنا. اسی سے کیا ہے؟ معاش کمائی کا وقت. تو وقت معاش یہاں مضاف محذوف ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب دیکھو وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا. وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو پردے کی چیز بنایا. وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو کمائی کا وقت بنایا. ان کی ترکیب کیسے ہوگی؟ جعلنا فعل،
जमा मुतकल्लिम ज़मीर क्या है? फ़ाइल। नौमकुम मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर मफ़ूल अव्वल, सुबाता मफ़ूल सानी। तो फ़ैल अपने फ़ाइल अपने दोनों मफ़ूलों से मिलकर फिर किस पर अत्फ़ होगा? जो यहाँ हमने इसको मातूफ़ अव्वल बनाया था, ये मातूफ़ सानी। अब आगे आ जाओ। वजअलना लैला लिबास, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ इसको छोड़कर जुमले को, जो नफ़ी वाला जुमला है, यहाँ से शुरू करें, ये मातूफ़ हो जाएगा वखलकनाकुम अज़वाजा, ये मातूफ़, और वजअलना नौमकुम सुबाता, ये वखलकनाकुम अज़वाजा मातूफ़ अलैहि बनाओ फिर इसे। पहले तो हमने इसे बनाया था, समझ रहे हो, इसके ऊपर इसका आत्फ़ किया था, इसको मातूफ़ अव्वल बनाया था, लेकिन उस जुमले को अभी ऐसे ही छोड़ दो। वाव आतिफ़ा खलकनाकुम अज़वाजा मातूफ़ अलैहि, समझ रहे हो, और जअलना नौमकुम सुबाता मातूफ़ अव्वल, ये क्या है? मातूफ़ अव्वल। इसी तरह ये है जअलना फ़ैल फ़ाइल और अल्लैला मफ़ूल अव्वल, लिबासा मफ़ूल सानी, दोनों मफ़ूलों से मिलकर मातूफ़ सानी। ऐसे ही ये है जालना फ़ैल फ़ाइल, अन्नहारा मातूफ़ अव्वल, और नहीं अन्नहारा मफ़ूल भी अव्वल, माशा मफ़ूल भी सानी। फ़ैल फ़ाइल अपने दोनों मफ़ूलों से मिलकर ये हो जाएगा मातूफ़ सालिस। फिर और आगे आ रहा है, फिर ये तमाम मातूफ़ात से मिलके खलकनाकुम अज़वाजा, फिर मातूफ़ अलैहि होगा इस पर। समझ रहे हो या नहीं? करो तर्जमा। वजअलना नौमकुम सुबाता से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हमने बनाया तुम्हारी नींद को राहत का जरिया। वजअलना लैला लिबासा, और हमने बनाया रात को पर्दे की चीज़। वजअलना नहारा माशा, और हमने बनाया दिन को कमाई का वक्त। ये लिखा हुआ तर्जमा आसानी से पढ़ दिया। देखो आगे, ये इतना याद हो जाएगा। ठीक।
देखो भाई देखो, व बनैना फौककुम, और हमने बनाया, बनैना के माना बनाना, इसके माना भी जैसे जालना के थे, और हमने बनाया तुम्हारे ऊपर सबअन शिदादन, 7 मजबूत आसमान, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसान बनाए। 7 मजबूत आसमान बनाए। तो ये बनैना है बना यबनी से, बना बाबे ज़रब से, बिनाअन तामीर करना, बनाना, इसके माना क्या आते हैं? बना यबनी बिनाअन के तामीर करना। तो हमने बनाया फौककुम तुम्हारे, फौका आप जानते हैं ऊपर के माना ना, तहता की सीधे, सबअन 7 को कहते हैं, शिदाद ये शदीद की जमा है, शदीद की जमा है शिदाद। शदीद के माना आते हैं सख्त मजबूत, और ये बना है शद्दा यशिद्दू, शद्दा बाबे ज़रा बस, शद्दा यशिद्दू शिद्दतन, इसके माना आते हैं मजबूत होना। शद्दा यशिद्दू शिद्दतन के माना क्या आते हैं? मजबूत होना। मजबूत होना। तो उसी से शदीद बनाया, और शदीद की जमा क्या है? शिदाद। तो तर्जमा होगा हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। वजअलना सिराजम वहाजा, हमने बनाया, सिराज के माना आते हैं चराग, लेकिन मुराद क्या है यहाँ पर? आफताब, सूरज। वहाजा इसके माना आते हैं रोशन। तो सिराज की जमा है सूरज, जमा क्या है इसकी? सूरज। सूरज। सिराजुन जमा सूरजुन, चराग, मुराद है यहाँ पर आफताब। वहाजा ये सीगह सिफत है, वहाजा क्या है? सीगह सिफत है। ये भी बाबे ज़रा बस है, वहाजा यहीजु वहजन, इसके माना आते हैं रोशन होना। क्या माना आते हैं इसके? रोशन होना। तो हमने एक रोशन चमकदार क्या बनाया? सूरज बनाया। हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए और एक रोशन सूरज बनाया। व अनज़लना, और हमने नाजिल किया। अनज़ला यंज़िल इंज़ाल बाबे फाल से, मिनल मुअसिराती पानी से भरे हुए बादलों से। समझ रहे हो? मुअसिरात बरसने वाले बादलों से, जो बरसने के करीब हो, क्योंकि मुअसिरात के माना आते हैं आसरा युसिरु इरसार, बाबे फाल से, इसके माना है निचोड़ना। तो जो निचोड़ने वाले बादल हैं, यानी बरसने के बिल्कुल करीब हैं, निचड़ने वाले हैं, पानी उनमें से टपकने वाला है, तो हमने भरे हुए बादलों से माअन सज्जाजा बहुत पानी बरसाया। माँ आप जानते हैं, माँ की जमा क्या है? मियाहुल। माउन की जमा क्या है? मियाहुल, पानी। सज्जाजा कसरत से, सज्जाजा किसके माना में आता है? कसरत। ये मुबालगे का सीगा है सज्जाजा। तो सज्जा यसुज्जू ये नसरा से भी आता है, बहना, इसी तरह ज़रबा से भी आता है, और लाजिम मुताद्दी दोनों माने इसमें होते हैं, बहना बहाना। तो हमने नाजिल किया मिनल मुअसिराती भरे हुए बादलों से या निचोड़ने वाले बादलों से बहुत पानी, बहुत पानी। ये भी कह सकते हैं मूसलाधार बारिश। आगे देखो, लिनुखरिजा ताकि हम निकालें। अखरज युखरिजु इखराज, इसके माना क्या आते हैं? निकालना। ताकि हम निकालें बिही उसके जरिए। किसके जरिए? पानी के जरिए। ये ज़मीर कहाँ लौटेगी? पानी की तरफ। ताकि हम पानी के जरिए निकालें हब्बन।
حبا و نباتا. حبن کے معنی آتے ہیں غلہ دانہ، حبن جمع حبوب، اس کی جمع کیا ہے حبوب، اور نبات کی جمع نباتات. تاکہ ہم پانی کے ذریعے غلہ اور سبزی نکالیں. نبات کے معنی ساگ سبزی. نباتا ینبتو نباتن، اس کے معنی آتے ہیں اگنا، باب نصرہ سے نباتا ینبتو، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے غلہ نکالیں اور سبزی نکالیں. وجناتن الفافا، جنتن کی جمع جنات، جنتن کی جمع کیا ہے جنات. جنت کہتے ہیں باغ کو. اور لفن کی جمع الفاف، لفن کی جمع الفاف. یہ معنی میں آتا ہے گھنے کے، گھنا زیادہ بہت، تاکہ ہم اس کے ذریعے غلہ نکالیں سبزی نکالیں اور گھنے باغات، اور گھنے باغات جو پانی برسات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے غلہ پیدا ہوتا ہے، سبزیاں پیدا ہوتی ہیں اور گھنے باغات. ترکیب کیسے ہوگی دیکھو، بنینا فعل فاعل، کون سا فاعل ہے اس میں ضمیر جمع متکلم. فوقکم یہ مفعول فی، فوقکم کیا بنے گا مفعول فی. سبعا شدادا یہ مرکب توصیفی ہو کر اس کا مفعول بھی. آگے چلو، جعلنا سراجا وہاجا، یہاں بھی جعلنا فعل فاعل اور سراجا وہاجا مرکب توصیفی ہو کر، سراج موصوف وہاجا صفت، یہ مفعول بن جائے گا جعلنا کا. انزلنا فعل فاعل من المعصرات کس کے متعلق ہوگا انزلنا کے. ماء سجاجا یہ بھی مرکب توصیفی ہو کر انزلنا کا مفعول. لنخرج به، به کس کے متعلق ہوگا مخرجہ کے. حبا و نباتا یہ معطوف علیہ معطوف سے مل کر مفعول بھی. اسی طرح جنات الفافا یہ کیا ہے مرکب توصیفی ہے. مرکب موصول صفت کا تو ایک اعراب ہوتا ہے، تو یہاں پر کسرہ آ رہا ہے، یہاں پر فتح آ رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ارے جناتن کیوں نہیں آئے جب یہ مفعول بھی بن رہا ہے؟ یہ جمع مذکر سالم مؤنث سالم، یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے حالت نصبی میں جری کے جر ساتھ کے ساتھ. کسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس لیے دونوں موصول صفت ہیں، ایک ہی حالت میں اعراب کی ایک ہی حالت ہے، دونوں کی حالت نصبی. لیکن یہ کیا ہے لفن الفاظ، یہ مفرد منصرف صحیح ہے اس لیے اس پر فتح آئے گا. ہو جائے گا یاد؟ جی. ٹھیک ہے، جاؤ.